میرا خیال ہے کہ کینوس مناسب طور پہ خشک ہو چکا ہے. اگر آپ کو شوخ رنگ پسند ہے تو بشیر مرزا عرف عام میں بی ایم کہلایا، اس کی تصویروں سے بڑھ کر پرکشش تصویریں اور کسی نے نہیں بنائی. بشیر مرزا نے اسلام آباد میں اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی ایک برانچ کھولی اور کچھ عرصہ وہاں مقیم رہا، اور میرے ہاسٹل کے قریب ہی تھا، تو تقریباً ہر شب ملاقات ہو جاتی تھی. بڑا ذہین شخص اور بڑا کمال کا پینٹر اور بڑا اچھا دوست. اور اس کے رنگ شوق کیوں تھے؟ اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ امرتسر کا رہنے والا. تو بچپن میں اس نے دیکھا کہ ان کے والد صاحب جو ٹانگیں ہیں ان کو پینٹ کرتے تھے. جس طرح آج کل ٹرک آرٹ نہیں ہے جو بہت مشہور ہو رہا ہے، اسی طرح ہمارے جو زمانے تھے بچپن کے اس میں ٹانگے اور ریڑے جو تھے یہ اسی طرح ہی سجائے جاتے تھے جس طرح آج کل وہ ٹرک سجائے جاتے، اور ان میں بھی عجیب گل بوٹے ہوتے تھے اور ظاہر وہ شوخ رنگوں کے ہوتے. تو بشیر مرزا نے وہ جو اس کے والد استعمال کرتے تھے رنگ وہ ایڈاپٹ کیے اور ان سے تصویریں بنائی. پورٹریٹ بھی بڑی اچھی بناتا تھا میری، لیکن ایبسٹریکٹ پورٹریٹ اس نے بھی بنائی. لیکن بلو گرل اس کا سیریز ہے، ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے 15-20 تصویروں کا، جس سے وہ بہت مشہور ہوا. کہتے ہیں کہ وہ کراچی میں پہلی آرٹ گیلری اسی نے کھولی. یعنی بڑا وہ یہ تھا کہ فار سائٹڈ تھا، اس کی جو تھا ایک سوچ وہ باقی مصوروں سے آگے چلی گئی تھی. اچھا، بہت ینگ، گڈ لکنگ. تو مصور آباد کہہ رہا ہوں، اسلام آباد میں اکثر ملاقات ہوتی. ایک روز میں واپس آیا ہوں ٹرانسمیشن کرنے کے بعد، میں کہیں چلا گیا، 1-1:30 بجے واپس آیا. تو وہاں جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا میں نے ہاسٹل میں، وہاں کی آپریٹر نے مجھے فون کر کے کہا کہ طاہر صاحب کسی بشیر مرزا کے صبح سے 20-25 فون آ چکے ہیں، آپ ٹریس نہیں ہو رہے تھے. ان دنوں موبائل تو تھا نہیں، فون ہی. تو انہوں نے کہا مجھے فوراً ٹیلی فون کرے. میں نے کہا یا اللہ خیر کہ بھائی بشیر مرزا صبح سے اتنے ٹیلی فون کر رہا، کبھی ایک آدھ آ گیا ٹھیک ہے پاس ہی رہتا. میں نے فون کیا، میں نے کہا کیا بات ہے، خیریت ہے، تم ٹھیک ہو؟ کہنے لگا میں ٹھیک ہوں. یار تم کہاں سے؟ میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا آج میری شادی ہو رہی اور گواہ کے طور پہ تمہارا نام ہے، تم نہیں ہوگے تو میری شادی کس طرح ہوگی، فوراً پہنچو. میں نے کہا کہاں، تمہارے دفتر؟ کہنے لگا نہیں، شادی کا بندوبست میں نے ایک دوست کے ہاں کیا. اب اس دوست کے ہاں ہم پہنچے بھاگم بھاگ. ڈرائنگ روم میں وہاں تھا ارینجمنٹ، چند ایک لوگ ہی تھے، ظاہر ہے اس کی اتنی وہاں پہ واقفیت نہیں تھی. شادی بھی اس عمر میں کر رہا تھا جب بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، تب وہ اپنی شادی کر رہا تھا اور انٹرسٹڈ بھی نہیں تھا باہر. تو میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ بھئی یہ خاتون کون ہے، کیا ہے، تو کیوں یکدم خیال آیا کہ شادی کرنی چاہیے. تو میں نے جا کے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں ہے بشیر مرزا؟ کہنے لگے دولہا میاں اوپر تیار ہو رہے. اب میں نے ارد گرد دیکھا نا، بشیر مرزا اگین لائک کالن ڈیوڈ، نیوڈ بہت اچھی بناتا تھا، اس کا پیشن تھا. تو وہ جو ڈرائنگ روم تھا اس کے دوست کا، اس میں ارد گرد تمام پینٹنگز وہ لگی ہوئی تھیں نیوڈس کی. خیر اب ہم بیٹھے انتظار کر رہے ہیں تو دیکھا کہ مولوی صاحب جنہوں نے نکاح پڑھانا تھا وہ داخل ہوئے. اب چونکہ میرا فیس ذرا جانا پہچانا تھا، سیدھے میری طرف آئے، سلام دعا مجھ سے لی، بیٹھ گئے ساتھ. اس کے بعد ان کی نگاہ پڑی دیواروں پہ، یوں کر کے انہوں نے دیکھا، پھر مجھے کہنے لگے یہ لڑکا کرتا کیا ہے؟ میں نے کہا جی بس یہی کچھ کرتا ہے. اچھا، اس دوران بشیر مرزا صاحب باقاعدہ سیرا ڈالے نیچے آئے. ایک بات میں عرض کر دوں اس سے پہلے کہ اس میں کوئی فزیکل مسئلہ تھا، کوئی بیماری تھی اس کی. کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ ایک دم اس کو ہچکی شروع ہو جاتی اور وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، بیماری تھی کوئی، اور 1-1.5 گھنٹہ رہنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. بات اور وہ نیچے اترا، آگے مولانا بیٹھے، نکاح شروع ہوا. تو انفارچونیٹلی اسی وقت اس کو ہچکی لگ گئی.
اب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپیٹ کرتے ہوئے کچھ 6 مرتبہ درمیان میں ہچکی لی. اس کے بعد بھی اس سے وہ صحیح طرح بولا نہیں جا رہا تھا. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب کیا کیا جائے, اور مولوی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ دولہا کو کیا ہوا ہے. میں نے کہا جی یہ سلسلہ ہے ان کا مسئلہ ہے. تو کہنے لگے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں نے بشیر مرزا سے کہا کہ میں نے کہا وی ایم اس طرح کرو کہ مولوی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اور تم میرے پیچھے آہستہ سے ریپیٹ کر لو. کہنے لگا ٹھیک ہے. ایک دم کہنے لگا اور بات سنو طاہر, مجھے بیوقوف سمجھتے ہو, اس طرح سے تمہارا نکاح ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو میں نے کہا اچھا یار. بات اور بڑی مشکل سے اس کا نکاح ہوا اور بہت کامیاب ہوا. اس کی شادی ہوئی, پورے 3 مہینے چلی. اس کے بعد خاتون اسے کوئی بچہ دے کے تو نکل گئی. مصور بھی تھک جاتے ہیں نا.